بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیارے دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کس کافر ملکہ نے نعوذ باللہ قتل کروایا اور اللہ کا اس پر کیا عذاب نازل ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد محترم کی وفات کے بعد بہت دنوں تک مسجد کے اندر ہی عبادت میں مشغول رہے، اور بنی اسرائیل میں ملکہ نام کی ایک عورت تھی، اور پہلے شوہر سے اس کی ایک بیٹی تھی، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ شوہر ثانی سے اس کا نکاح کر دے، اور تمام قوم بنی اسرائیل کی اس بات پر متفق تھی۔ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے بلایا کہ موافق شریف کے اس کے شوہر ثانی سے نکاح پڑھا دیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، تمہاری بیٹی سے تمہارے شوہر کا نکاح درست نہیں ہے۔ اس بات کو سن کر ملکہ عورت نے غصہ ہو کر اپنے شوہر سے یہ بات کہی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کام سے منع کرتے ہیں کہ دختر ربیبہ بیوی کی بیٹی سوتیلی بیٹی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، اور وہ شہر کا بادشاہ تھا۔ اس نے یہ سن کر فوراً حکم دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو باندھ کر میرے پاس لاؤ۔ تب بموجب حکم اس کے کافروں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اسی طرح سے حاضر کیا۔ وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، فرمایا، اے یحییٰ، اگر تم کہو تو اس شہر کو غارت کر دوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، اے جبریل، میری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ میں اس کے ہاتھ سے مارا جاؤں۔ وہ بولے، ہاں۔ تب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، راضی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر۔ بلا آخر اس بادشاہ مردود نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مار ڈالا۔ جب سر مبارک بدن سے جدا کیا تو پھر فرمایا، اے بادشاہ، اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح درست نہیں۔ فرشتوں نے یہ حال دیکھ کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، یا الہی، یحییٰ علیہ السلام نے کیا گناہ کیا تھا جو اس طرح مارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، وہ میرا گہرا دوست ہے، میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، الہی، اپنے دوست کو اس طرح مارتے ہیں؟ ندا آئی، میری مخلوق میں مشہور ہے دشمن کو مارنا، اور دوست کو بچا رکھنا چاہیے تاکہ دشمن سے کسی کو ضرر نہ پہنچے اور دوست سے نفع ہو۔ اور میں تو خدا سارے جہانوں کا ہوں، دوست کو مارتا ہوں اور دشمن کو پالتا ہوں، تاکہ میری مخلوق کو معلوم ہو کہ نہ دوست سے مجھ کو نفع ہے، نہ دشمن سے مجھ کو ضرر ہے۔ جب یحییٰ علیہ السلام نے جان بحق تسلیم کی، تب اس ملکہ کافرہ نے اپنی بیٹی کا اپنی شوہر سے نکاح کر دیا۔ اس کے بعد ہی اس پر غضب الہی نازل ہوا۔ کسی کام کے واسطے وہ اپنی چھت پر گئی تھی، ہوا تیز چل رہی تھی، چنانچہ ہوا نے اس کو اڑا کر میدان میں پھینک دیا۔ وہاں شیر صحرائی موجود تھا، دفاتن اس کو پکڑ کر پار کیا اور پھر کھا گیا۔